بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ذلك الفوز العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پچھلے خطبات جمعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے حوالے سے کچھ گزارشات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی. اس محرم کے مہینے میں اس کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ کچھ لوگ زبان درازی کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر تبرہ کر جاتے ہیں. آپ کی 4 بیٹیوں میں سے 3 کا انکار کر جاتے ہیں. آپ کی ازواج مطہرات امہات المومنین
رضی اللہ عنہن میں سے بالخصوص ام المومنین عائشہ صدیقہ اور ام المومنین حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بارے نازیبہ کلمات کہتے ہیں، بلکہ اب تو معاملہ اس سے کچھ آگے بڑھ گیا ہے۔ میرے پاس موبائل میں ایک کلپ کسی نے بھیجا ہے، وہ بات دو مختلف نوحہ خانوں اور مرثیہ خانوں ذاکروں نے کہی۔ ایک نوجوان سا لڑکا ہے، 17 سال تقریباً عمر ہے، ایک ذرا بڑی عمر کا ہے، تو وہ اپنے خطاب میں یہ کہہ رہا ہے کہ لیڈر وہ نہیں ہوتا جس کے ساتھ لوگ زیادہ ہوں، لیڈر وہ ہوتا ہے جس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ہو۔ پھر آگے دریدہ دہنی کرتا ہوا کہتا ہے کہ لیڈر صرف دو ہیں، ایک محمد اور دوسرے حسین رضی اللہ عنہ۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ ہمیں اللہ کے نبی سے بھی بے پناہ محبت ہے، اور رسول اللہ کے فرمان کی وجہ سے سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی محبت ہے، اور ان کی محبت اللہ کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ، جو بندہ حسن و حسین سے محبت کرتا ہے تو ان کے ساتھ محبت کر۔ بات اگر یہاں تک ہوتی تو شاید میں اس پہ نہ بولتا۔ کہنے والوں نے جو اگلا جملہ کہا وہ انتہائی ناقابل بیان اور گستاخی رسالت پر مبنی ہے۔ وہ بولنے والے یہ کہتے ہیں کہ محمد دن دے اجالے وچ لوکاں نوں بلاندا ہے تے آندا کوئی نہیں، اور حسین رات دے اندھیرے وچ کہندا ہے چلے جاؤ تے جاندا کوئی نہیں۔ آپ ذرا اس جملے پہ غور کریں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن دہاڑے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر دعوت دے رہے تو آپ کی دعوت پر کوئی نہیں آتا۔ یہ میں اپنی طرف سے تعویل کر رہا ہوں، اس نے فاران کا ذکر تو نہیں کیا، اتنی بات کہی ہے اس نے، آگے پھر پتہ ہے آپ کو صلوات شروع ہو جاتی ہیں۔ تو حضرت حسین رات کی تاریکی میں کہتا ہے لوگوں کو، کہتے ہیں تم اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تو حسین کو چھوڑ کر جاتا کوئی نہیں۔ تو اس سے کیا نتیجہ نکلا کہ محمد کریم بڑے لیڈر ہیں یا حضرت حسین بڑے لیڈر ہیں؟ اس طرح کے ان پڑھ قسم کے دنیا فروش، ایمان فروش لوگ لوگوں کا مال بٹورنے کے لیے رسول اللہ کی گستاخی سے بھی باز نہیں آتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تنہا چلے تھے، دعوت دی لوگوں کو، تو آپ پر مکہ میں ایمان لانے والوں کو قرآن نے مہاجرین کہا، اور مدینہ دعوت دے کر بلانے والوں کو اور مہاجرین کو اپنے سینے سے لگانے والوں کو قرآن نے انصار کہا۔ یہ دو گروہ ایمان میں سبقت لینے والوں میں سے پہلے ہیں، جس پر قرآن پاک کی یہ آیت جو سورہ توبہ 11ویں پارے میں 100 نمبر آیت کریمہ، والسابقون الاولون، سب سے پہلے سبقت لینے والے لوگ کون ہیں؟
اللہ نے آگے وضاحت فرمائی ہے من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار۔ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے لیے نکلنا تھا، آپ نے اپنے انصار اور مہاجرین کو جمع کر کے مشورہ کیا کہ ہمیں جنگ جو ہے کافروں کے ساتھ مدینے میں رہ کر لڑنی چاہیے یا مدینے سے باہر نکل کر لڑنی چاہیے۔ تو آپ کے صحابہ نے کیا کہا تھا؟ اللہ کے نبی تھے، جب آپ دیکھ رہے تھے کہ مہاجرین کھڑے ہو رہے ہیں تو انصار میں سے کوئی تائید کرنے والا اٹھے، تو انصار کے سردار نے کھڑے ہو کر کہا اللہ کے نبی ہم موسیٰ علیہ السلام والی قوم نہیں ہیں۔ کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو، تو انہوں نے کہا تھا اذ فاذهب انت وربك فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، تو اور تیرا رب جا کر لڑے، ہم تو یہاں بیٹھنے والے۔ فرمایا برکے غماد تک بھی لڑتے لڑتے آپ جائیں گے، ہم آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے آپ کے ساتھ مل کر کفار سے لڑیں گے۔ کوئی مہاجر اور انصاری پیچھے رہنے والا نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنی جانیں، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنا گھر بار سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ اسی لیے تو ان کی زندگی کا جو لب لباب اور خلاصہ اور مقصود ہے، صحیح بخاری میں 3 جگہ امام بخاری نے رسول اللہ کے صحابہ کا وہ ترانہ ذکر کیا جس میں انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بتایا۔ وہ کیا تھا؟ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لیے کہ جب تک زندہ رہیں گے اللہ کی راہ میں جہاد اور قتال کرتے رہیں گے۔ اور آج انہی کی وفاؤں کا صلہ ہے وفاؤں کا صلہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر جو اسلام کی روشنی ہے وہ اصحاب رسول کی وجہ سے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی وجہ سے ہے۔ اسلام کا علم لے کر دنیا کے ہر خطے میں پہنچے۔ تاریخ اسلام میں نجیب آبادی نے بھی ایک جگہ یہ بات ذکر کی، جب صحابہ لڑتے لڑتے ایسے مقام پر پہنچ گئے اسلام لے کر جہاں آگے کوئی مخلوق بستی نہیں تھی اور سمندر ہی سمندر تھا، تو عقبہ بن نافع جو مسلمانوں کے کمانڈر تھے اپنے گھوڑے سے نیچے اترے اور سر سجدے میں رکھ کر اللہ سے کہا کہ میرے پروردگار اگر کوئی انسانیت اس سے بھی آگے بستی ہوتی تو ہم تیرے دین کے لیے وہاں پر بھی اسلام کا علم لے کر جاتے۔ آج قرآن آپ کے پاس محفوظ ہے رسول اللہ کے صحابہ کی وجہ سے، نمازیں پڑھنے آپ کو آتی ہیں اللہ کے نبی کے صحاب کی وجہ سے، رسول اللہ کی سنت اور حدیث آپ کے پاس محفوظ ہے رسول اللہ کے صحابہ کی وجہ سے، دنیا میں اسلام متعارف ہوا ہے تو رسول اللہ کے صحابہ کی وجہ سے۔ وہ تو جانیں نچھاور کرنے والے لوگ تھے، ایسے نہیں تھے کہ اللہ کے نبی بلاتے ہوں اور وہ آتے نہ ہوں۔ لیکن میں دوسری طرف بھی یہ بات کہتا ہوں، غور کریں ذرا، وہ لوگ جو
سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کے دعوے دار اور اپنے آپ کو شیعان علی کہنے والے، انہوں نے کتنی کی وفا کی حضرت علی سے اور سیدنا حسین سے رضی اللہ تعالی عنہما۔ اصحاب رسول نے تو اپنا سب کچھ قربان کیا رسول اللہ پر۔ جو خالی نعرے مارنے والے ہوتے ہیں نا، ان کی وفائیں بھی نعروں کی حد تک ہوتی ہیں۔ یہ بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں نا، تو وہ خطیب جب ذرا زور سے بولتا ہے تو قوم نعرہ لگاتی ہے، حضرت صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ حضرت قدم بڑھاتے ہوئے دنیا سے چلے جاتے ہیں، یہ ساتھ ہی رہتے ہیں۔ وہ حضرت علی اور حضرت حسین کی محبت کے کچھ دعوے دار لوگ اہل کوفہ میں سے، ان کی محبت حضرت علی سے کتنی تھی وہ میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لیکن ایک بات اور یاد کریں، رسول اللہ کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حکومت، آپ کی نبوت کا مرکز مدینہ تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق کے زمانے میں خلافت کا مرکز مدینہ تھا۔ سیدنا عمر کے زمانے میں خلافت کا مرکز بھی مدینہ الرسول تھا، اور سیدنا عثمان کے زمانے میں بھی خلافت کا مرکز مدینہ الرسول تھا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مرکز خلافت مدینہ سے منتقل ہو کر کوفہ میں چلا گیا۔ آپ پوری تاریخ اسلام، خواہ وہ کسی شیعہ کی لکھی ہو، کسی سنی کی لکھی ہو، اس کو پڑھو۔ جب تک خلافت کا مرکز مدینہ رہا، اسلام پھیلتا رہا، مسلمانوں کے علاقے وسیع ہوتے چلے گئے، فتوحات ہوتی گئیں، دور دراز تک اسلام پھیلتا اور نشر ہوتا چلا گیا۔ لیکن جب مرکز مدینہ سے منتقل ہو کر کوفہ میں چلا گیا، آپ اس ہسٹری کو دیکھیں، وہاں پر آپ کو مسلمانوں کی فتوحات برائے نام ہی کہیں ملیں گی۔ بامی افتراق، انتشار وہ زیادہ ہو گیا، اس لیے کہ سازشی لوگ کوفے میں زیادہ تھے۔ مدینہ میں سازشیوں کو اپنی سازش پروان چڑھانے کا موقع نہیں ملتا تھا، حتیٰ کہ سبائی پارٹی عبداللہ ابن سبا کے معتقدین، جو یہودی تھا اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کر وہ مسلمانوں میں گھسا، تو اس نے اپنا مرکز کوفہ، بصرہ یہ علاقہ بنایا، اور حضرت عمر کے خلافت کے دور میں ابن سبا اپنا کام شروع کرنا چاہتا تھا، لیکن حضرت عمر کے زمانے میں اس کو جرأت نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا سچ فرمایا، عمر جہاں سے گزر جاتا ہے شیطان راستہ بدل لیتا۔ لیکن حضرت عثمان کی جب شہادت کا سبب بنا تو وہ لوگ بھی سازشی کوفہ اور بصرہ کی طرف سے آنے والے تھے، پر سیدنا علی کا جو دور ہے خلافت کا، وہ مرکز کوفہ اور اہل کوفہ حضرت علی کے کوئی زیادہ وفادار نہیں تھے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے، اس کا نام ہے نہج البلاغہ۔ یہ بڑی معروف کتاب ہے، اردو میں اس کے ترجمہ بھی موجود ہے اور اس کی بڑی بڑی شروحات بھی موجود ہیں۔ جن لوگوں نے لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت علی کی کتاب ہے، ان کے خطبات ہیں۔ اس میں جتنا کچھ جمع کیا ہے لکھنے والے نے،
وہ سیدنا علی کے کہتے ہیں خطبات ہیں، آپ کا کلام ہے، اسی لیے اس کے ٹائٹل پر یہ بات موجود ہے، نہج البلاغہ وہو مجموع ما اختارہ شریف رضی من کلام سیدنا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. کہتا ہے کہ یہ کتاب کا جو مجموعہ سید شریف رضی نے اکٹھا کیا ہے من کلام سیدنا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، یہ امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے کلام میں سے ہے. اس لیے میں اسی کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جو لوگ ان کی محبت کے دعوے دار تھے اور وہ سازشیں کر کے آل کوفہ کو اہل شام سے لڑانے کی پوری تگ و دو میں تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ ان کو خطاب کر کے کہا. حضرت علی فرماتے ہیں استنفرتکم للجہاد فلم تنفروا، میں نے تمہیں جہاد کے لیے نکلنے کو کہا اور تم نہیں نکلے. وَأَسْمَعْتُكُمْ فَلَمْ تَسْمَعُوا، میں نے تمہیں اپنی بات سنانے کی کوشش کی اور تم نے نہیں سنا. وَدَعُوتُكُمْ سِرًّا وَجَهْرًا، میں نے تمہیں آہستہ بھی اور اونچی آواز میں بھی، سری اور جہری، ہر دو صورتوں میں دعوت دی. فَلَمْ تَسْتَجِيبُوا، تم نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا. وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَلَمْ تَقْبَلُوا، میں نے تمہیں نصیحت کی، خیر خواہی کی، تم نے نصیحت بھی قبول نہیں کی. اشہود کا غیاب، کیا جو لوگ مجلس میں موجود ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کی طرح ہوتے ہیں جو غائب ہو؟ جو مجلس میں سامنے بندہ موجود ہو اور اس کو حکم دیا جائے تو وہ اس بندے کی طرح تو نہیں نہ ہوتا جو غیر حاضر ہو. تم سامنے موجود ہو، تمہیں حکم دیتا ہوں اور تم مانتے نہیں ہو. اتلو علیکم الحکم فتنفرون منہا، میں حکمت کی باتیں تمہارے اوپر تلاوت کرتا ہوں اور تم اس سے نفرت کرتے اور بھاگتے ہو. وَأَعِظُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ الْبَالِغَةِ فَتَفَرَّقُونَ عَنْهَا، میں تمہیں بڑی فصیح و بلیغ نصیحت اور واعظ کرتا ہوں. فَتَتَفَرَّقُونَ عَنْهَا، تم یہ نصیحت چھوڑ کر ٹکڑوں میں بٹ جاتے ہو اور فرقہ واریت میں چلے جاتے ہو. وَأَحُثُّكُمْ عَلَىٰ جِهَادِ أَهْلِ الْبَغْيِ، باغی گروہ سے میں تمہیں جہاد کے لیے ترغیب دیتا ہوں. فَمَا آتِي عَلَىٰ آخِرِ الْقَوْلِ حَتَّىٰ أَرَاكُمْ مُتَفَرِّقِينَ، ابھی میری بات ختم نہیں ہوتی، خطبہ میرا ختم نہیں ہوتا، تم اس سے پہلے بھاگ جاتے ہو. ترجعون الى مجالسکم وتتخاذون عن مواعظکم، تم اپنی مجلسوں کی طرف واپس لوٹ جاتے ہو اور اپنے واعظ و نصیحت سے ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہو. اکومکم غدوۃ وترجعون الی عشیۃ کظہر الحیہ، کہتے ہیں صبح سویرے میں تمہیں سیدھا کرتا ہوں اور تم شام کے وقت بالکل الٹے اس طرح پلٹ کے آتے ہو جیسے سانپ الٹا پڑا ہوتا ہے. کظہر الحیہ، ظاہر پشت کو کہتے ہیں نا، تو حیہ سانپ کو، سانپ جس طرح الٹا پڑا ہو نا تو پچھلے ٹائم تمہاری یہ حالت ہوتی ہے، جبکہ صبح میں تمہیں سیدھا کرتا ہوں. عجز المقوم وعاضل المقوم، اور سیدھا تمہیں کرنے والا
خود عاجز آ چکا ہے اور تم اس کے مقابلے میں مضبوط اور طاقتور ہو گئے ہو۔ پھر ایک بڑا کمال کا جملہ حضرت علی نے کہا، فرمایا لوددت واللہ، لوددت واللہ، بلا شبہ اللہ کی قسم ہے میں پسند کرتا ہوں۔ یہ لام بھی تاکید کا ہے اور واللہ جو قسم ہے یہ بھی تاکید کے لیے ہوتی ہے، دوہری تاکید، لوددت واللہ، یقیناً اللہ کی قسم ہے مجھے یہ بات پسند ہے، انا معاویہ صارفنی بکم صرف الدینار بالدرہم فاخذ منی عشرۃ منکم واعطانی رجلا منہم۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں پسند کرتا ہوں معاویہ میرے ساتھ دوستوں کی ساتھیوں کی تبدیلی کر لے، جس طرح دینار ہے نا وہ دے کر تو درہم لینا ہے، دینار سونے کا ہوتا ہے اور درہم چاندی کا ہوتا ہے، سونے کی قیمت چاندی سے آج کے دور میں تو بہت بڑھ چکی ہے نا، تو کہتے ہیں جیسے دینار دے کر سونا دے کر کوئی بندہ چاندی لیتا ہو تو میں معاویہ سے کہتا ہوں تیرے بندے تیرے ساتھی سونے کے ہیں اور میرے چاندی کے ہیں، تو مجھ سے 10 بندے لے لے اپنا ایک دے دے۔ آپ ذرا غور کریں جی کتنے تنگ ہوں گے اپنے محبوں سے کہ معاویہ کو کیا کہتے ہیں کہ پسند کرتا ہوں کہ مجھ سے میرے 10 بندے لے لے اور مقابلے میں 10 کے ایک دے دے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ معاویہ کے جو ساتھی ہیں وہ ان کی اطاعت کرتے ہیں اور میں تمہیں بلاتا ہوں اور تم میری بات نہیں مانتے۔ یہ پہلی جلد کا صفحہ 188 ہے۔ ایسے ہی نہج البلاغہ کی پہلی جلد صفحہ 65 اس پر لکھا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ماننے والوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، فرماتے ہیں فَلَوِيْتَمَنْتُ أَحَدَكُمْ عَلَىٰ قُرْبٍ لَخَشِيتُ أَنْ يَذْهَبَ بِعِلَاقَتِهِ۔ کہتے ہیں اگر میں تمہیں لکڑی کے ایک بڑے پیالے پر امین بناؤں تو مجھے ڈر ہے تم لکڑی کے اس پیالے کا دستہ بھی توڑ کر کھا جاؤ گے۔ لکڑی کے بڑے بڑے برتن ہوتے تھے نا جس میں لوگ کھانا کھاتے تھے، اس کو کنڈے لگے ہوتے تھے، تو حضرت علی کہتے ہیں کہ میں اگر لکڑی کا کوئی پیالہ بنا ہوا بڑا برتن تمہارے پاس امانت رکھوں تو مجھے یہ ڈر ہے کہ لکڑی کا وہ پیالہ بھی توڑ کے کھا جاؤ گے۔ اور پھر اللہ سے دعا کی حضرت علی نے، بڑی قابل توجہ یہ دعا ہے، یہ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی گستاخی اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں مبالغہ کہ نبی دن کو بلائے تو آئے کوئی نہ، حسین رات کو کہے تو جائے کوئی نہ۔ حضرت حسین بھی قابل احترام ہے اور رسول اللہ تو ایمان کا مرکز ہے، تو اللہ کے نبی کے ساتھی ایسے نہیں تھے۔ آپ نے کبھی اپنے ساتھیوں کی ایسی مذمت کی ہو؟ کوئی قرآن کی آیت، کوئی رسول اللہ کی حدیث؟ بلکہ پچھلے جمعے میں نے آپ کو بتایا تھا اللہ کے نبی تو اپنے ساتھیوں کے بارے میں کہتے لا تسبوا صحابی، میرے ساتھیوں کو برا نہ کہو، فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی بندہ احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، میرے ساتھیوں نے ایک بک یا آدھا بک غلہ جو اللہ کی راہ میں دیا نا، احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر کے بھی ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ میں نے پچھلے جمعے آپ کو دکھایا تھا نا مد، یوں سمجھ لو کہ ایک لپ جس کو آپ کہتے ہیں نا، دو ہاتھ جمع کرے تھیلیاں
تو یہ ایک مد ہے اور اس کو آدھا کریں تو 1 لپ، تو 1 لپ گندم چاول کتنے کو ہوتے ہیں؟ روز پہاڑ جتنا سونا۔ لیکن حضرت علی اپنے نعرے مارنے والے نا محبوں سے کہتے ہیں اللہم انی قد مللتہم وملونی، اے میرے اللہ میں ان سے تنگ اور یہ مجھ سے تنگ، وَسَئِمْتُهُمْ سَئِمُونِي، میں ان سے اکتا گیا اور یہ مجھ سے اکتا چکے ہیں، فَأَبْدِلْنِي بِهِمْ خَيْرًا مِّنْهُمْ، یا اللہ مجھے اس سے کوئی بہتر قوم عطا کر، وَأَبْدِلْهُمْ بِي شَرًّا مِّنِّي، اور میرے بدلے میں انہیں کوئی برا بندہ عطا کر، اللہم مس قلوبہم کما یماس الملح فی الماء، اے اللہ ان کے دلوں کو اس طرح پگھلا دے جس طرح نمک پانی میں پگھلا دیا جاتا ہے، اما واللہ لوددت ان لی بکم الف فارس من بنی فراس ابن غنم، اللہ کی قسم مجھے پسند ہے تمہارے بدلے میں فراس بن غنم کی قوم سے 1000 ہی مجھے گھوڑ سوار مل جائے، تو تمہارے بدلے مجھے 1000 کافی ہے۔ تو معاویہ سے کیا کہتے ہیں رضی اللہ عنہ سے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ اپنا ایک ساتھی مجھے دے اور مجھ سے اس کے بدلے میں 10 لے لے۔ انہیں پتا تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے معتقدین کو جو حکم دیتے ہیں ماننے والوں کو تو بات مانتے اطاعت کرتے ہیں، اور یہ لوگ خالی ہم اللہ کے رسول کے حضرت علی کے حسن و حسین کے شیعان ہیں، ہم ان کی پارٹی کے لوگ ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، ہم ان کے گروہ کے لوگ ہیں۔ بھائی کیسا گروہ تھا جن سے حضرت علی تنگ تھے اور اللہ سے دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ ان کو ایسے پگھلا دے جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ ایسے ہی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جو اہل کوفہ ملے وہ بھی غدار، تاریخ اسلام میں امام ذہبی نے لکھا ہے، یہ تاریخ اسلام امام ذہبی کی کتاب ہے، 50 جلدوں میں ہمارے پاس موجود ہے۔ 17 کبار و صغار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو روکا کہ آپ کوفے نہ جائیں، اہل کوفہ یہ وفادار لوگ نہیں ہیں، حتیٰ کہ حضرت حسین کے سگے بھائی نے محمد ابن الحنفیہ جو حضرت علی کے بی بی فاطمہ کے بعد حنفیہ نام کی خاتون سے بیٹے تھے اور حضرت حسین کے بھائی تھے، یہ بھی ایران سے چھپی ہوئی کتاب ہے، العیون العبرہ فی مقتل سید الشہداء، یہ حضرت حسین کی شہادت پہ لکھی گئی ہے، صفحہ 53۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کوفہ جانے کا ارادہ کیا تو جاء محمد بن الحنفیہ الی الحسین، تو بھائی ان کے محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی طرف رات کے وقت ہے، فی لیلۃ التی اراد الحسین الخروج فی صبیحتها عن مکہ، جس رات کی اگلی صبح کو حضرت حسین نے مکہ سے نکل کر کوفہ جانے کا ارادہ کر لیا تھا، اس رات ان کے بھائی محمد ابن الحنفیہ ان کے پاس آئے، فقال له، تو حضرت حسین کے بھائی ان سے کہتے ہیں یا اخی، اے میرے بھائی، ان اہل الکوفۃ قد عرفت غدرہم بابیک، اہل کوفہ کا غدر اور دھوکہ جو انہوں نے تمہارے باپ حضرت علی کو دیا تھا تم اس کو پہچانتے ہو، وَأَخِيكَ، اور تیرے بھائی حسن کے ساتھ بھی جو کوفے والوں نے دھوکہ کیا وہ بھی تمہیں معلوم ہے، وَقَدْ خِفْتُ أَن يَكُونَ حَالُكَ
کا حال من مضی، مجھے ڈر لگتا ہے میرے بھائی تیرا بھی حال کہیں وہی نہ ہو جو حضرت علی اور حسن کا حال اس سے پہلے ہو چکا۔ فَإِن رَأَيْتَ أَن تُقِيمَ فَإِنَّكَ أَعَزُّ، اگر ان اردت ان تقیم، اگر مجھے پتہ لگ جائے نا، یقین ہو جائے کہ تم میری بات پر رک جاؤ گے تو میں تمہیں سختی سے بھی روک لوں۔ یا اخی قد خفت ان یغتالنی یزید بن معاویہ بالحرم، بھائی نے یہ بھی کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یزید بن معاویہ یا اس کی فوج وہ تجھے ہلاک نہ کر دے۔ پھر اسی طرح مسلم بن عقیل، یہ بھی آپ سنتے رہتے علماء سے کہ جب اہل کوفہ نے خط لکھ لکھ کر حضرت حسین کو وفاداری کا ثبوت دیا تو انہوں نے حالات کو معلوم کروانے کے لیے مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا، اور مسلم بن عقیل جس وقت کوفہ میں گئے تو مسجد میں اہل کوفہ کو جا کر ملے، فما زالوا يتفرقون حتى بقي ابن عقیل في المسجد في 30 رجلا، جب انہیں پتہ چلا کہ عبید اللہ بن زیاد کوفے میں آ گیا ہے، وہ حضرت حسین کی محبت کے دعوے کرنے والے لوگ مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ گئے، اور صرف 30 بندے مغرب کی نماز کے وقت ساتھ تھے، 30 آدمی کوفی مغرب کی نماز کو حضرت حسین کے ساتھ، اور جس وقت نماز پڑھ کر مسجد کے دروازے کی طرف گئے، فما بلغ الابواب الا ومعه منهم 10، 20 اور بھاگ گئے، باقی 10 رہ گئے۔ ثم خرج من الباب، پھر مسلم بن عقیل جب مسجد کے دروازے سے باہر نکلے، فاذا ليس معه انسان، ایک کوفی بھی ان کے ساتھ نہیں تھا، يدله على منزله، جو مسلم بن عقیل کو اس کے گھر کا راستہ بتا سکے، ایک بھی کوفے والا ساتھ نہیں رہا۔ اور جب بلانے والے تھے، خط لکھ لکھ کر حضرت حسین کو دعوت دی، وہ کتنے خط تھے؟ اس کتاب کا 69 صفحہ ہے۔ حضرت حسین جب کوفہ پہنچے نا، کوفہ بلکہ راستے سے ہی کربلا کی طرف، تو وہ آل کوفہ سے ملے تو انہوں نے آل کوفہ سے کہا کہ میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تم نے مجھے خط لکھ کر بلایا ہے۔ تو ان لوگوں نے انکار کر دیا، کہنے لگے ہم نے تو کوئی خط لکھا ہی نہیں ہے۔ تو حضرت حسین نے عقبہ بن سمعان، جو ان کی بیوی کا غلام تھا، ربیبہ، ہاں ان کا ربیب بیٹا تھا، بیوی کا بیٹا تھا تو ربیب اس کو کہتے شرعی اصطلاح میں، اس کو حکم دیا اخرج الخرجین اللذین فیہما کتبہم، کہنے لگے وہ 2 بڑی خرجیاں ہیں نا، 2 بڑے توڑے جس کے اندر آل کوفہ کے خط ہیں، وہ نکال لا۔ فاخرج خرجین مملوعین صحفا فنصرت بین یدیہ، 2 خرجیاں بھری ہوئی خطوں کی نکال کر ان کے آگے ڈال دی گئیں۔ تو ہر کہنے لگا لسنا من ہؤلاء، ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں ہی نہیں جنہوں نے خط لکھے۔ وہ سارے اہل کوفہ خطوں کے انکاری ہو گئے، تھی تو سازش نا۔ اگر سچے محب ہوتے، جیسے ذاکر کہتے ہیں کہ حضرت حسین رات کے اندھیرے میں کہیں کہ چلے جاؤ تو جاتا کوئی نہیں، اور محمد رسول اللہ دن کے اجالے میں بلائیں تو آتا کوئی نہیں، تو کتنے کے ساتھ رہ گئے تھے۔ وہ حضرت حسین کی محبت کرنے والوں میں سے مسلم بن عقیل کے ساتھ ایک بندہ بھی نہ رہا۔ مغرب کے نماز میں 30،
دروازے تک پہنچتے ہوئے 10، باہر نکلتے ہوئے 0. ایک بندہ بھی ساتھ دینے والا نہیں ہے، نہ مسلم بن عقیل کو گھر کا راستہ بتانے والا کوئی ہے. اور حضرت حسین جب پہنچتے ہیں تو 2 بوریاں خطوں کی قوم کے آگے کھول کر رکھی ہیں، تو کوئی بندہ مانتا ہی نہیں ہے کہ ہم نے خط لکھے. پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خطبہ دیکھیے. ایھا الناس، یا عیون الابرا کا 67 صفحہ 67. ایھا الناس سے لوگو، انی لم آتکم حتی آتتنی کتبکم، میں تمہارے پاس اپنے آپ نہیں آیا، میں تب آیا ہوں تمہارے خط میرے پاس آئے ہیں. وقدمت علی رسلکم، اور تمہارے قاصد پیغام رساں لوگ وہ میرے پاس آئے اور آ کر انہوں نے کہا ان اقدم علینا فإنہ لیس لنا امام، آپ ہمارے پاس کوفہ میں آ جائیں، ہمارے پاس کوئی ہمارا امام، لیڈر اور قائد نہیں ہے. لعل اللہ یجمعنا وإیاکم، آپ کی آمد پر ہو سکتا ہے اللہ ہمیں اور آپ کو اکٹھا کر دے. علی الہدی والحق، ہدایت اور حق کے اوپر. فإن کنتم علی ذلک فقد جئتکم فأتونی ما اطمئن الیہ من عہودکم و مواسیکم. بلا شبہ تمہارے خطوط کی دعوت پر میں تمہارے پاس پہنچ گیا ہوں. اب جو عہد و پیمان تم نے کہنے کا وعدہ کیا تھا نا، وہ پکے وعدے میرے ساتھ کرو تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے. وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا، وَكُنْتُمْ لِمَقْدَمِ إِقَارِهِنَا إِنْ صَرَفْتُمْ عَنْكُمْ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي جِئْتُ عَنْهُ إِلَيْكُمْ، اگر تم نے مجھے وعدہ نہ دیا تو پھر میں یہ پسند کروں گا کہ جس جگہ سے میں تمہارے پاس آیا ہوں میں وہیں واپس لوٹ جاؤں. لیکن انہوں نے واپس بھیجنے کے لیے تو بلایا ہی نہیں تھا. پوری سازش تھی حضرت حسین کی مظلومانہ شہادت کی، اور پھر اس موقع پر ہی وہی اہل کوفہ جو بلانے والے تھے وہی حضرت حسین کی شہادت کا سبب بنے. اور سارے جتنے مرد افراد تھے ساتھ وہ شہید ہو گئے، اور مردوں میں سے صرف ایک بیٹا بچا جس کا نام علی تھا، جنہیں علی زین العابدین کہتے ہیں. کبھی آپ مجلسوں کے اشتہار پڑھیں گے تو لکھا ہوگا مجلس بیمار کربلا. بیمار کربلا، وہ کربلا میں مریض ہو چکے تھے، بیمار تھے. تو وہ جس وقت وہاں سے واپس کوفہ پہنچے کچھ بچی کھچی عورتوں کے قافلے کے ساتھ، تو دیکھتے کیا ہیں، وہی کوفے والے رو رہے ہیں. وہی کوفے والے رو رہے ہیں. یہ صفحہ 217 ہے اس کا، اور احتجاج تبرسی کی صفحہ 223، باقر مجلسی کی جلاء العیون صفحہ 53 پر بھی حضرت علی زین العابدین کا خطبہ ہے، اور یہ بھی قابل سماعت ہے. کیا کہتے ہیں؟ لما عطا علی بن الحسین علیہ السلام بالنسوۃ من کربلا وکان مریضا، جب علی بن حسین عورتوں کے قافلے کے ساتھ کربلا میں پہنچے تو بیمار تھے. کانا مریضن، بیمار تھے. اس لیے میں نے کہا نا بیمار کربلا کے نام پر بھی مجلس ہوتی ہے. فَإِذَنْ نِسَاءُ أَهْلِ الْكُوفَةِ، اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ کوفے کی عورتیں يَنْتَدُبْنَ، وہ واویلا کر رہی ہیں، مشققات الجیوب، اپنے کپڑے پھاڑ رہی ہیں، وَالرِّجَالُ مَعَهُنَّ يَبْكُونَ، اور ان کے مرد بھی ان کے ساتھ رو دو رہے ہیں. اب یہ جو رونے والے تھے نا، ان کو علی زین العابدین مخاطب ہو کر کہتے ہیں فقال زین العابدین علیہ السلام بصوت ضئیل وقد نہقت العلہ، کمزور سی آواز کے ساتھ علی زین العابدین نے پکار کر کہا، کیونکہ ان کو بیماری نے کمزور کر دیا ہوا تھا، ان ہؤلاء
یبکون علینا فمن قتلنا غیرہم، یہ لوگ اگر ہمارے اوپر رو رہے ہیں پھر ہمیں یہ بتایا جائے کہ ہمارا قاتل کون ہے۔ ان ہؤلاء یبکون علینا، بے شک یہ لوگ ہمارے اوپر رو رہے ہیں، فمن قتلنا، پھر ہمارا قاتل کون ہے؟ علی زین العابدین نے قاتل کنہیں قرار دیا؟ وہی آل کوفہ جو خط لکھ کر بلانے والے تھے، جو اپنے آپ کو شیعان علی اور شیعان حسین کہتے تھے، بلا کر شہید کر کے پھر رونا شروع کر دی۔ قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے بعض اوقات نا مارنے والے ہی رونے دھونے کا سسٹم رچا کے اپنے آپ کو بری کرتے۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے انہیں کہا نا کہ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیں، ایک دن ہم باہر جا کر کھیل کود آئیں، تو انہوں نے کہا فَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، مجھے ڈر لگتا ہے تم بھائی کو کہیں جنگل میں لے جاؤ اور کوئی بھیڑیا ہی نہ اس کو کھا جائے۔ تو انہوں نے اپنی بڑی محبت اور وفاداری کا یقین دلایا، جیسے کوفیوں نے حضرت حسین کو یقین دلایا، بڑا یقین دلایا کہ ہم ہارے ہوتے ہوئے یوسف علیہ السلام کو کیا تکلیف پہنچ سکتی ہے، ہم بھائی ہیں ان کے۔ لے گئے، پھر کسی نے کہا اس کو مار ڈالو تاکہ ہمارے باپ کی محبت صرف ہمارے لیے رہ جائے، اور ایک نے کہا مارو نہیں، اس کو کسی گہرے کنویں میں پھینک دو، کوئی قافلے والا آئے گا تو وہ نکال کے لے جائے گا، تو مارو نہیں۔ تو پورا پلان بنا کر پھر کنویں میں پھینک دیا، اور پھر رات کو کس حال میں یوسف علیہ السلام کے کنویں میں پھینک کر یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے۔ قرآن نے کہا وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، عشاء کے وقت باپ کے پاس روتے ہوئے آ گئے، اور یوسف علیہ السلام کا کرتا بھی خون کے ساتھ رنگ لیا تاکہ باپ کو بتا سکے کہ بھیڑیا جو ہے وہ ہمارے بھائی کو کھا گیا، اور یہ نشانی ہے، کرتا خون لگا ہوا ہے، جیسے حضرت عباس کے علم کی نشانی آپ کو 10 محرم کو نظر آتی ہے، حضرت قاسم کی ڈولی بھی آپ کو نظر آتی ہوگی۔ تو وہ سارا سامان ادھر سے ہی برآمد ہوتا ہے جہاں مسئلہ ہوتا ہے۔ تو کرتا جعلی سا رنگ کر لے آئے، اور یعقوب علیہ السلام کو کہا کہ ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا گئے، اور یہ کرتا نشانی ہے خون زدہ کہ ہمارے بھائی کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ ہمارے مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے یعقوب علیہ السلام نے کیا کیا، کرتا پکڑا نا تو ریسرچ اور تحقیق شروع کی کہ میرے بیٹے کو بھیڑیا کھا گیا، اور کرتے کو کوئی خراش نہیں ہے، کہیں سے کوئی پھٹا ہوا نہیں ہے، بھیڑیا حملہ کرتا تو کرتا کہیں سے پھٹتا، کوئی اس کے اندر جو ہے نا وہ چیر پھاڑ کی کوئی علامت اور نشانی ہوتی۔ کتنا سیاڑا بھیڑیا، بیٹے کو آرام سے نکال کے لے گئے اور کرتا رنگ کے وہ میری طرف بھیج دیا۔ تو بالکل یہی حال اہل کوفہ کا ہے کہ علی زین العابدین بیمار کربلا فرماتے ہیں ہؤلاء یبکون علینا فمن قتلنا، یہ لوگ ہمارے اوپر رو پیٹ رہے ہیں، تو میں بتایا تو جائے نا ہمارا قاتل کون ہے۔ تو یہ میں نے چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کی صرف 2 ذاکروں کی ایک تقریر کی وجہ سے، میرے پاس دونوں کے کلپ ہیں، تو جملہ انتہائی ان کا خطرناک اور توہین رسالت پر مشتمل کہ محمد اور حسین سے بڑا لیڈر کوئی نہیں، اور محمد دن کے اجالے میں بلاتا ہے تو آتا کوئی نہیں، اور حسین رات کی تاریکی میں کہتا ہے چلے جاؤ گھروں کو، جاتا کوئی نہیں۔ تو دیکھ لیا آپ نے کیسے وہ وفادار لوگ تھے، اللہ کے رسول کے وفادار تھے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، جنہوں نے نہ اپنا گھر دیکھا، نہ بیوی بچے دیکھے، نہ والدین دیکھے، نہ دولت دیکھی، نہ اپنے کو کاروبار زندگی دیکھے، پیغمبر کا ایک حکم ملا مکہ چھوڑ کے مدینہ جانے، سب کو چھوڑ کے چلے گئے۔ مدینہ پہنچ کر حکم ملا اللہ کی طرف سے جہاد فی سبیل اللہ کا آرڈر آ گیا، اب جہاد کو نکل لیں۔ پوری تاریخ اسلام میں
ایک شکوار شکایت بھی آپ کا اصحاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملے گا کہ کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ ابھی تو مکہ سے ہم ظلم و ستم کے پیچھے ہوئے آئے ہیں، ابھی جو ہے ہم گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں، بیوی بچے چھوڑ کر آئے ہیں، اپنی ساری پریشانیاں ساتھ لے کر آئے ہیں، مدینے میں آ کر اپنا کوئی خاص گھر بھی نہیں بنایا، کاروبار زندگی بھی اپنا سیدھا نہیں کیا، اور آپ ہمیں لڑنے کا کہتے ہیں؟ نبی کا حکم تھا، اور حکم سنتے ہی بوڑھے بچے جوان سارے بدر کے لیے نکلنے کو تیار ہوئے۔ 313 علی الاقل اور زیادہ سے زیادہ 319 کے قریب لوگ، رسول اللہ کی جماعت اس وقت مدینہ میں تھی، سارے ہی اللہ کے نبی کے ساتھ لڑنے کے لیے نکل پڑے۔ کسی نے بھی نہیں کہا کہ اللہ کے نبی ابھی تو مسجد جو ہم نے بنائی عبادت کے لیے کچی ہے، بارش ہوتی ہے، چھت ٹپک پڑتی ہے، کیچڑ میں نماز پڑھنی پڑتی ہے، کم از کم عبادت گاہ ہی صحیح کر لیں۔ قرآن نے ان نمازیوں کی تعریف کی، اس مسجد کی تعریف کی، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا۔ اللہ کہتا ہے میرے نبی کی مسجد کے نمازی تو ہیں ہی انتہائی پاک باز، عقیدے کے بھی پاک، عمل کے بھی پاک، ہر چیز میں طہارت پسند اور پاک اور صاف ستھرے لوگ۔ کہیں کوئی ایسی چلو آیت تو نہیں تو حدیث ہی کوئی پیش کر دیجئے کہ آل کوفہ نے سیدنا علی سے وفا کی ہو، سیدنا حسن سے وفا کی ہو، سیدنا حسین سے وفا کی ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ ایسے ہی تو نہیں نا یہ جملہ مشہور ہو گیا الکوفی لا یوفی، کہ کوفے والے کسی سے وفا نہیں کرتے۔ انشاءاللہ کوئی مجھے موقع ملا تو میں آپ کو کوفے کی ہسٹری بتاؤں گا کہ انبیاء رسل علیہ السلام جتنے بھی اس علاقے میں آئے ان کی قوموں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور اس کے بعد بھی اہل کوفہ میں کیا رہا۔ اللہ کے نبی نے اہل کوفہ کے متعلق یہ بات بھی بتائی، صحیح بخاری میں حدیث ہے، مسند احمد میں ہے، صحیح مسلم میں ہے کہ ہناک الزلازل والفتن، کوفے کی سرزمین سے زلزلے اور فتنے برپا ہوں گے۔ جتنے بھی گروہ پیدا ہوئے، بڑے بڑے فتنے اٹھے، سب کا مرجع اور مرکز آپ تاریخ اسلام پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ کوفہ ہی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی وفادار تھے، جان نثار تھے۔ حضرت حسین کو بلانے والے لوگ غدار تھے، اور وہ بلا کر سازش کے ساتھ ان کی مظلومانہ شہادت کے مرتکب ہوئے۔ حضرت حسین بھی ہماری محبت کا مرکز ہے، اور اللہ کے نبی تو ہمارے ایمان کا ملجا اور ماوا ہے۔ رسول اللہ سے محبت عین ایمان ہے، حضرت حسین سے محبت اللہ کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ حضرت حسین کو بڑا مظلومانہ شہید کیا گیا ہے، دھوکے سے بلا کر، محبت اور وفاداری کے خط لکھ کر، قاصد بھیج کر، یقین دلا کر کربلا کے میدان میں بے دردی سے شہید کیا ہے۔ اور یہ دعویٰ صرف حضرت علی زین العابدین کا نہیں ہے کہ ہمارے قاتل اہل کوفہ ہیں، حضرت حسین کی بہن زینب کا بھی یہی دعویٰ ہے، انہی کتابوں میں موجود ہے۔ بلکہ انہوں نے جب روتے دیکھا تو اہل کوفہ کو بد دعا دی۔ کیا بد دعا دی؟ اور انہوں نے کہا کہ جاؤ پھر قیامت تک تم اسی طرح ہی روتے رہو۔ اور اس بد دعا کا نتیجہ ہم ہر محرم میں دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو اللہ کے نبی کا سچا محب بنائے، رسول اللہ کے صحابہ کا سچا محب بنائے، رسول اللہ کے خانوادے، آپ کے اہل بیت، ازواج، بنات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر جتنے مسلم رشتہ دار، اللہ ہمیں ان سب کا محب بنائے۔ اور اللہ تعالی ہماری زبانوں سے، ہمارے عمل سے کوئی ایسا کلمہ، کوئی ایسا فعل سرزد نہ ہونے دے جس سے رسول اللہ کی توہین لازم آتی ہو، آپ کے اصحاب کی توہین ہوتی ہو، آپ کے اہل بیت اطہار کی توہین ہوتی ہو۔ اللہ قیامت والے دن ہمیں رسول اللہ، آپ کے صحابہ اور آپ کے اہل بیت کے ساتھ جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔